الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم پورا پاکستان یوم تشکر منا رہا ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی اس کامیابی پر جو اللہ تعالی نے اس مملکت پاکستان کو فتح کی صورت میں عطا فرمائی۔ یقیناً یہ فتح، یہ کامیابی صرف اللہ کی مہربانی کی وجہ سے ہے، صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے پہلا شکر تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں سب سے پہلا ہم اللہ کے سامنے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو، اہل پاکستان کو، دشمنوں کے مقابلے میں فتح و نصرت سے ہم کو نار فرمایا، ان کے سامنے، دنیا کے سامنے ہم کو شرمندہ نہیں کیا۔ اور دوسرے نمبر پر ہم افواج پاکستان کو، ان کی تینوں افواج کو، بحری، بری، فضائی، خاص طور پہ فضائیہ نے جو کارنامے انجام دیے، ہم افواج پاکستان کے شکر گزار ہیں، اور کہ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت، اپنی جاں بازی، اپنی بہادری اور شجاعت کے ساتھ یہ کارنامہ انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا عطا فرمائے، ان کو اپنی بارگاہ میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو مزید ترقی، مزید طاقت، مزید قوت عطا فرمائے، ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری تنصیبات کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں بسنے والے ایک ایک انسان کی اللہ تعالیٰ جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ نبی میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی، یہ فتح مکہ کے موقع پر سورہ نصر نازل ہوئی۔ قرآن پاک کے اندر جتنی آیات آتی ہیں، صورتیں آتی ہیں، واقعات آتے ہیں، وہ تو ایک خاص واقعے کے ذیل میں آتے ہیں، لیکن تمام حضرات مفسرین یہ بات لکھتے ہیں
کہ واقعہ خاص ہوتا ہے لیکن حکم اس کا عام ہوتا ہے، پوری بنی نوع انسان کے لیے، پوری امت کے لیے حکم ہوتا۔ سورہ نصر جب نازل ہوئی، یہ سورہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی سورت مکمل نازل نہیں ہوئی۔ آیتیں تو نازل ہوئی لیکن سورت کوئی نازل نہیں ہوئی، سورت ہی آخری سورت۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، فتح سے مراد فتح مکہ، تمام حضرات مفسرین بیان فرماتے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب ہم اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ تعالی نے فتح مکہ عطا فرما دیا، گویا کہ پورا جزیرہ نما عرب اللہ نے فتح کروا دیا۔ فتح مکہ، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، کن حالات میں نکلے، جان بچا کر نکلے، گھر چھوڑ کر، زمینیں چھوڑ کر، خاندانوں کو چھوڑ کر، سب سے بڑی بات یہ کہ بیت اللہ شریف کو چھوڑ کر روانہ ہوئے، اور کہاں اللہ رب العزت نے اتنے مشکل حالات کے بعد فاتح بن کر اللہ رب العزت نے دوبارہ مکہ پہ پہنچا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے سورت نازل فرمائی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ جوق در جوق، فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، کیونکہ بہت ساری قومیں وہ تھیں، بہت سارے قبیلے وہ تھے جو دل سے تو تسلیم کرتے تھے کہ اسلام برحق ہے، لیکن قریش کے ڈر سے، دشمنوں کے ڈر سے، اپنی برادریوں کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہو گئی تو ہمارا کیا بنے گا۔ جب فتح مکہ ہوا تو ان کی وہ رکاوٹ بھی دور ہوئی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب آپ نے دیکھ لیا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ لوگ جو ہیں وہ جوق در جوق جو ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں اسلام میں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یہاں حکم ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ سمجھ لیجئے یہ بات کہ جب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، تب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی آنے کا بعثت کا مقصد پورا ہو گیا۔ جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا تھا، لوگوں کی دین پھیلانے کے لیے، بت پرستی کو توڑنے کے لیے، بت پرستی کا خاتمے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے، اسلام کی دعوت کے لیے، اب یہ کام آپ کا پورا ہو گیا۔ جب پورا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ جانے کا وقت بھی ہو گیا۔ جب کام پورا ہوتا ہے تو بس واپسی ہوتی ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اب آپ یہ کام کیجئے، چونکہ آپ کے جانے کا وقت قریب ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، حمد بیان کیجئے، اور استغفار کیجئے، انہو کان توابا، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول کرنے والے۔ یہاں حضرات مفسرین نے ترجمہ فرمایا، واستغفر، کہا کہ اللہ کے نبی تو معصوم ہیں، ان سے تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ مراد اس سے یہ کہ کوئی کام ایسا خلاف اولا ہو گیا ہو تو اس کے اوپر بھی آپ اللہ سے استغفار کیجئے، ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے رہتے تھے۔ انہو کان توابا، اللہ بہت توبہ کو قبول کرنے والے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ سب خوش ہو رہے تھے کہ فتح مکہ کی بھی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب یہ آیت صورتیں بھی نازل فرما دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ان آیات کے اندر یہ پیغام بھی پوشیدہ ہے کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا، کیونکہ کام پورا ہو گیا، تب آپ کی روانگی کا وقت بھی آ گیا۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی ان آیات سے یہی بات سمجھتا ہوں کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا. تو اور یہی ہوا کہ حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں. کسی نے لکھا کہ اس کے بعد 80 دن آپ زندہ رہے، کسی نے لکھا کہ 2 سال آپ زندہ رہے. روایات اس میں مختلف ہیں کہ یہ آیات فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی یا فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی. بعض حضرات نے فرمایا کہ خیبر کے موقع پر نازل ہوئی وغیرہ ذالک. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی یہ آیات اس طریقے سے فٹ آتی ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس موقع پر فتح و نصرت سے ہم کو نار فرمایا. ہم جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں کم ہے. یہ اللہ کی کامیابی، یہ غیر معمولی کامیابی ہے. اور ہمارے مجاہدین نے، ہماری افواج نے جس بہادری سے، جس پلاننگ سے، جس قوت کے ساتھ جواب دیا، اس میں کوئی شک نہیں. صرف پاکستان تو پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہوا ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کا. آج پوری دنیا کے مسلمان یہ دیکھ رہے تھے کہ ہر طرف ہمارے اوپر آگ برسائی جا رہی. کشمیر ہو، فلسطین ہو، غزہ ہو، افغانستان ہو، کوئی ملک ہو، تمام دشمن کے طیارے آ کر ہمیں تہس نہس کر کے چلے جاتے ہیں. اور ہمارے طرف سے کوئی ایسی جوابی کارروائی نہیں ہوتی کہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈک مل جائے. یہ اللہ نے جو ہمیں فتح دی، اس فتح سے پاکستان تو پاکستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر اونچا ہوا کہ چلو کوئی تو ہے ہمارے ساتھ، کوئی مسلمان طاقت تو کھڑی ہے. یہ اللہ کی طرف سے اور ہمارے ان مجاہدین کی محنت کی وجہ سے اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کامیابی دی، کامیابی کے بعد کا نسخہ ہمیں اللہ نے یہ بیان فرمایا. اذا جاء نصر اللہ والفتح. فتح مکہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. فتح مکہ بہت بڑی بات تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ جزیرہ نما عرب آپ کے ہاتھ میں آ گیا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کے ذریعے سے پوری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر. ہمیں یہ فتح ملی، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرو، پاکی بیان کرو کہ اللہ نے خوشیوں کا موقع دیا، اللہ نے فتح کا موقع دیا، اللہ نے گردن اٹھانے کا موقع دیا. اور استغفار بھی کرو، اللہ کی پاکی بھی بیان کرو، استغفار بھی کرو. استغفار بھی 2 طریقوں سے ہوتا ہے، ایک زبان سے، ایک عمل سے. زبان سے استغفار یہ کہ استغفر اللہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ، حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ سورہ نصر کی یہ آیات نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اور فرماتے تھے مجھ کو اس کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھ کو اس کا حکم دیا گیا کہ یہ کرو. تو جب اللہ کے نبی کے پاس تو، ہمارے پاس تو یہ فتح آئی، اللہ کے نبی کے پاس تو فتوحات کا سلسلہ تھا. غزوہ بدر، غزوات، کہیں شکست کہیں فتح، کہیں شکست کہیں فتح، لڑتے لڑتے، مجاہدے کرتے کرتے، ریاضتیں کرتے کرتے اللہ نے مسلمانوں کو یہاں تک پہنچایا کہ فتح مکہ ہو گئی. پھر بھی حکم ہے کہ تسبیح اللہ کی بیان کرو، پاکی اللہ کی بیان کرو، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. واستغفر، استغفار بھی اللہ سے کرو، اپنے گناہوں کا استغفار. ہمارے لیے بھی یہی مسئلہ حکم ہے کہ ہم جہاں ہمیں فتح و نصرت ملی، اللہ کا شکر ادا کریں پہلے نمبر پر کہ یا اللہ یہ آپ کا شکر، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے آج ہمیں اس مرحلے پر کھڑا لا کر کیا، ہماری افواج کو، ہمارے ملک کو، کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے قابل ہوئے. اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں، اللہ کی پاکی بھی بیان کریں، اللہ سے مزید قوت طاقت کی دعائیں مانگیں.
اور اپنے گناہوں پر استغفار کریں. یہ بہت ضروری بات ہے. دیکھیے اس وقت صورتحال یہ ہے پاکستان کی کہ ہم اندرونی طور پر جتنے خلفشار کا شکار ہیں، جتنے مسائل کا شکار ہیں، شاید ماضی میں کبھی اتنے مسائل کا ہم شکار نہ ہوئے ہوں جتنے اب ہیں. بھارت کو یہی تو غلط فہمی ہوئی، یہی تو اس کی مس کیلکولیشن ہوئی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قوم، ان کے لوگ ملک سے بھاگ رہے ہیں، ڈنکیاں لگا لگا کر بھاگ رہے ہیں، ویسے ہی نکل رہے ہیں. یہ قوم تتر بتر ہے، یہ قوم ان کا شرازہ بکھرا ہوا ہے. ایک جماعت برسر اقتدار ہوتی ہے تو دوسری جیل میں ہوتی ہے، دوسری جیل سے نکل کر دوبارہ برسر اقتدار ہوتی ہے تو پہلی والی پھر جیل میں پہنچ جاتی ہے. یہ کھیل تماشے سالوں سے چل رہے ہیں ہمارے. مذہبی اعتبار سے دیکھو تو تمام مذہبی جماعتیں، تمام مذہبی لوگ ایک دوسرے کے دست و گریبان. وہ اس کو برا بھلا کہتا ہے، یہ اس کو برا بھلا کہتا ہے. یہ منظر نامہ پوری دنیا کے سامنے. مہنگائی سر پر ہے، کرنسی ڈوب رہی ہے، لیکن ہماری ایک شعبے نے، ہمارے ایک ادارے نے جو افواج پاکستان کے نام سے، عسکری قیادت کے نام سے، انہوں نے اپنی تیاری پوری پلاننگ سے جاری رکھی، اللہ نے فتح دی. جبکہ قومی سطح کے اوپر ہم لوگ بے تحاشا خرابیوں کا شکار. اور سب سے بڑی خرابی جس کی وجہ سے پرانی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا، پرانی قوموں پر اللہ کا عذاب نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آیا، روزہ چھوڑنے کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ پہلی قوموں پر عذاب آیا لوگوں کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے، خیانت کرنے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، مالی معاملات کے اندر خرابی کی وجہ سے، لوگوں کے حق کو ڈاکے ڈالنے کی وجہ سے، لوگوں کا مال لوٹنے کی وجہ سے. اس بنیاد پر پچھلی قوموں پر اللہ کے عذاب آئے. اور وہ تمام خرابیاں جھوٹ کی، دھوکے کی، خیانت کی، بدمعاملگی کی، حرام مال کی، یہ پوری آج ہمارے قوم کے اوپر صادق آتی. قوم شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. پیسے پورے لے لیے، چیز پوری نہیں دی. کبھی وزن میں کمی کر لی، کبھی معیار میں کمی کر لی، کبھی کچھ کر لیا. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی اپنی قوم کو سمجھاتے رہتے تھے کہ دیکھو یہ گناہ کے کام مت کرو، یہ گناہ ہے. لیکن قوم مانتی نہیں تھی، یہاں تک کہ پوری قوم کے اوپر سخت قحط سالی اور گرمی آئی تو اللہ رب العزت نے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا، اور بادل کا ٹکڑا جب بھیجا تو پوری قوم سمجھی کہ اب بارش برسے گی اور یہ مسئلہ ختم ہوگا. پوری قوم اس کے نیچے جمع ہوئی تو اللہ نے آگ کا عذاب اس کے اوپر نازل کیا اور پوری قوم جل کر خاکستر ہو گئی. یہ اللہ کا عذاب تھا اس قوم کے اوپر. یہی معاملات تقریباً دوسری اقوام کے ہوئے. ہمارے ہاں قومی سطح پر، سرکاری سطح پر اور اب انفرادی سطح پر، لوگوں کی سطح پر بڑے معاملات پیچیدہ ہیں جس کی طرف ہم سب لوگوں کو توجہ کرنے کی ضرورت. قوم اگر متحد ہوتی ہے، قوم اگر یکجان ہوتی ہے، ہم اپنی خرابیوں سے باز آتے ہیں، ہم اپنی خرابیوں سے توبہ کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تعالی کی فتح و نصرت اور زیادہ نازل ہوتی. اب اس وقت ہم لوگوں کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی یہ صورتحال ہے کہ ہم اس وقت شاید زیادہ خطرات سے دوچار ہیں فتح کے بعد، اس لیے کہ دنیا کو ہماری طاقت اتنی زیادہ پتہ نہیں تھی کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، ہماری افواج کے پاس کتنی طاقت ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک بڑی مضبوط فوج رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو دنیا اس سے خوش نہیں ہے، بیرونی طاقتیں اس سے خوش نہیں ہیں. وہ ہماری ایٹمی قوت سے پہلے پریشان تھے، اب ہماری پیشہ ورانہ فوجی مہارت سے اور زیادہ پریشان ہے. ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ہماری طاقت کو کمزور نہ کرنے لگے.
میرے بھائیوں، جب آپ کے پڑوس میں، آپ کے بارڈروں پر، آپ کی سرحدوں پر دشمن موجود ہو تو ہم ان کاموں میں لگے جن کاموں میں ہم لگے ہوئے، یہ تو ہماری بہت بڑی خرابی اور خطرے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم لوگ دشمن سے لڑائی کی بھرپور تیاری رکھو جتنی تمہارے بس میں ہو۔ یہ کہنا کہ فوج لڑے گی، فوج تو لڑے گی، لیکن میں نے اور آپ نے جہاد کی کیا تیاری کی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہاد کی حتی المقدور جتنی بس میں ہو تیاری کرو، اپنے نوجوانوں کو جہاد کے لیے تیار کرو، اپنے بچوں کو جہاد کے لیے تیار کرو، خود جہاد کے لیے تیار ہو۔ بس یہ کہنا جی فوج لڑے گی ہم خالی بیٹھے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہ دیکھیے آپ کا پورا خطہ، افغانستان کو آپ لے لو، عراق کو آپ لے لو، کشمیر کو آپ لے لو، شام کو آپ لے لو، غزہ کو آپ لے لو، فلسطین کو آپ لے لو، یہاں 2-4 دن کی جنگیں نہیں ہوئی، سال ہر سال سے جنگیں چل رہی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ لڑتے لڑتے اگر پاکستانی فوج کو آپ کی مدد کی، عوام کی مدد کی ضرورت ہوئی تو ہمارے پاس تیاری ہونی چاہیے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، کیونکہ ہماری ان سے لڑائی پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے لڑائی ہے، یہ ایمان کی لڑائی ہے، یہ اسلام کی لڑائی ہے۔ اس لیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اپنے طور پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں وقت پڑا تو ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ جب ہمارا پاکستان سن 71 میں بنگلہ دیش بنا، مشرقی پاکستان سے وہ بنگلہ دیش میں تبدیل ہوا، تو یہ حالت تھی کہ مقامی سطح پر جو طاقتیں تھیں وہ مکتی باہنی کا ساتھ دے رہی تھیں، اور جو پاکستانی فوج تھی وہ اکیلے لڑ رہی تھی۔ ہمارے مدارس کے طلبہ نے، جو بنگلہ دیش کے مدارس کے طلبہ تھے، وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، اپنی فوج کے ساتھ وہ لڑے، مدارس کے طلبہ۔ تو یہ مرحلے آ سکتے ہیں، دشمن ہماری سرحدوں پر ہے، اور یاد رکھیے دشمن ہمارے صرف بھارت نہیں ہے، تمام غیر مسلم طاقتیں ہماری دشمن ہے، وہ ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے کہ واحد ایک اسلامی ملک ہے جو جوہری طاقت رکھتا ہے، واحد اسلامی ملک ہے جو دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تتمنا لقاء العدو، دشمنوں سے لڑائی کی تمنا مت کیا کرو، دشمن سے لڑائی کی تمنا مت کیا کرو، وصل اللہ العافیہ، اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، یا اللہ عافیت عطا فرماؤ۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن جب لڑائی شروع ہو جائے، مڈ بھیڑ شروع ہو جائے، فَاثْبُتُوا، اب ثابت قدم رہو، وَاعْلَمُوا ان الجنت تحت ظلال السیوف، سن لو یہ بات، وَاعْلَمُوا، سن لو یہ بات، بے شک جنت تلواروں کے سائے میں ہے، بے شک جنت تلواروں کے سائے میں۔ من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ وجبت لہ الجنہ، مسلم ترمذی شریف کی روایت ہے کہ من قاتل فواق ناقۃ، جس انسان نے تھوڑی دیر بھی جنگ کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تھوڑی دیر بھی جہاد کیا، من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ، جس نے اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر بھی جہاد کیا، فواق ناقہ بولتے جتنی دیر میں ایک مرتبہ کر کے یہ اونٹنی کا دودھ نکالا جاتا ہے، بس اتنی دیر بھی جہاد کیا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو جہاد تو یہ تو انسان کو ان منزلوں میں پہنچا دیتا ہے جہاں بڑے بڑے اعمال انسان کو منزلوں پہ نہیں پہنچا پاتے۔ اس لیے ہمیں تمنا، یہ ہمیں حکم نہیں دیا کہ دشمنوں سے لڑائی کی تمنا کرو، حکم یہ دیا عافیت مانگو، لڑائی ہو جائے پھر اب بہادر بن کر کھڑے ہو جاؤ، پیٹ پھیرنے کی اجازت نہیں، اور یہ بات بھی بتا دی کہ جنت تلواروں کے سائے میں۔ تو بات کا حاصل یہ اللہ سے عافیت مانگے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، اللہ سے ہم استغفار کریں، اور جو ہم ایک
تتر بتر قوم ہے. ہم جن خرابیوں کا شکار ہیں ان خرابیوں کو چھوڑیں. خاص طور پہ معاملات کی خرابی، خاص طور پہ دھوکہ دہی، خاص طور پہ جھوٹ اور دھوکہ، یہ چیزیں ہمیں برباد کر رہی ہیں. ہم ان کو چھوڑے، اللہ سے عافیت مانگے. آپ یقین مانیں اللہ رب العزت نے اہل حق کی ہی فتح رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو جماعت تھی، وہ کتنے مشکل حالات سے گزری. کبھی بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس طاقت زیادہ نہیں تھی، لیکن اللہ نے فتح عطا فرمائی. کس وجہ سے؟ استقامت کی وجہ سے، رجوع اللہ کی وجہ سے، اس سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہاں فتح عطا فرمائی کہ پورا جزیرہ نما عرب اللہ نے ان کو فتح و نصرت دے دی. قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تمہاری کسی جماعت سے لڑائی ہو جائے، جہاد شروع ہو جائے، تو ثابت قدم رہنا، پیچھے مت ہٹنا، بھاگنا مت. کہ پتہ چلا جی ایئرپورٹوں پہ رش لگ گیا، لوگ نکل کے بھاگ رہے. کس سے ڈر کے بھاگتے ہو؟ موت سے. موت تو آئے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم لوگ جو ہو کیوں بچانوں پر کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، مضبوط قبروں کے اندر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، موت تو وہاں پر بھی آگے پکڑے گی. موت سے کہاں ڈر کے بھاگتے ہو؟ وہ تو ایک دن آگے پیچھے نہیں ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا، قرآن کریم نے ہمیں ان جیسے موقعوں کا تعلیم دی کہ جب تمہاری دشمن سے لڑائی ہو ثابت قدم رہنا، بھاگنا مت، جہاد کی تیاری کرو، مجاہدین کی مدد کرو، آپس میں متحد رہو، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو. قرآن پاک کا حکم ہے، یاد رکھنے کا حکم ہے ہم سب کے لیے. ثابت قدم رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم لوگ اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم لوگوں کو فلاح نصیب ہو. ثابت قدم بھی رہو، اور اللہ کے ذکر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو. دو باتیں ہو گئی. پہلی بات فَاثْبُتُوا، دوسری بات وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو. تیسری بات اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. جو اللہ کا حکم ہے اس کو مانو. ناجائز کام مت کرو، ویسے بھی ممنوع ہے ناجائز کام، لیکن جب یہ حالات ہو جنگوں کے تو رجوع اللہ زیادہ کرو. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. واطیعوا اللہ ورسولہ. تین حکم ہو گئے. فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا، تم لوگ جھگڑو مت، آپس کے لڑائی جھگڑوں ختم کر دو. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، آپس کے لڑائی جھگڑے مت کرو. فتفشلوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کمزور پڑ جاؤ. جب طاقت تو محدود ہے نا، آپس کے اندر لڑ کے جب طاقت ختم کر دو گے، سیاسی بنیادوں پر ختم کر دو گے، مذہبی بنیادوں پر ختم کر دو گے، قومی، وہ اس کو پنجابی کہہ رہا ہے، وہ اس کو مہاجر کہہ رہا ہے، وہ اس کو سندھی کہتا ہے، وہ اس کو پٹھان کہتا ہے، انہی چکروں میں لڑے رہو گے علاقائی بنیادوں کے اوپر، تو دشمن سے خاک لڑو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقائیت کو سخت ناپسند کیا. یعنی علاقائی تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے کہ لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو، جی میں اس علاقے کا، میں اس علاقے کا. لیکن یہ کوئی ساتھ دینے کا ذریعہ نہیں ہے. ساتھ دینے کا ذریعہ اسلام ہے، دین ہے. یہ تو اللہ نے ہمیں مختلف قوموں میں، مختلف خاندانوں میں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم ایک دوسرے کو اپنی شناخت بتا سکے. جی میری شناخت یہ ہے، میں اس خاندان سے ہوں، میں اس قبیلے سے ہوں. اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. فوقیت کا معیار علاقائی اور خاندان نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں بہترین، باعزت ترین انسان وہ ہے اللہ کے نزدیک جو متقی ہو. تو قرآن پاک کا حکم ہے ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑو مت. فتفشلوا، تم لوگ کمزور پڑ جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. جیسے اب اکھڑی ہے کہ جی یہ تو قوم پوری تتر بتر قوم ہے، کوئی سیاسی بنیادوں پہ لڑ رہا ہے،
کوئی مذہبی بنیادوں پہ لڑ رہا ہے، کوئی علاقائی بنیادوں پہ لڑ رہا ہے، یہ بھی کوئی لڑائی کی بنیاد ہے اسلام میں؟ یہ چوتھا حکم اللہ کا کہ ولا تنازعوا فتفشلوا، تم لوگ کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو۔ اب جب لڑائی ہو رہی ہے، اب جو مشکلات آ رہی ہیں، مشکلات طرح طرح کی آتی ہیں لڑائیوں میں، کبھی پیسوں کا بحران آتا ہے، کبھی کھانے پینے کا بحران آتا ہے، کبھی خوف آتا ہے، کبھی قربانیاں آتی ہیں، فرمایا ہر قسم کی صورتحال پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے۔ یہ حکم ہے میرے رب کا، میرے اللہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، میں دوبارہ سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری کبھی دشمن سے لڑائی ہو جائے، فثبتوا، ثابت قدم رہنا، بھاگنا مت، جم کے رہو۔ واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا خوب کثرت کے ساتھ ذکر کرو تاکہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑنا مت، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ کمزور پڑ جاؤ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے۔ وَاصْبِرُوا، صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، یہ آیات ہم سب کے لیے، اور ہمیں جہاں اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، دیکھو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ شکر ادا کریں اللہ کا، یا اللہ ہم نے فتح دی، اور آئندہ کے لیے عافیت مانگیں اللہ، وصلوا اللہ العافیہ، اللہ سے آئندہ کے لیے عافیت مانگیں، تیاری کریں۔ ہم اس پر مطمئن نہ ہو کہ فوج تیاری کرے، وہ تو کر رہی ہے اپنے لحاظ سے، لیکن ہم بھی تو کریں نا، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، اپنی معصیتوں کو چھوڑیں، اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہو، اپنی قوم کے ساتھ وفادار ہو، اپنی قوم، ایک آدمی دوسرے انسان کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچائے، ایک صف میں کھڑے ہوں۔ بنیانم مرصوص، کتنا خوبصورت نام رکھا گیا اس مارکے کا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ نام تجویز کیا، اتنا خوبصورت نام قرآن پاک کی آیت، بنیانم مرصوص۔ اللہ تعالی ہم سب کو بنیانم مرصوص بنا دے، آہنی دیوار بنا دے۔ اور جب ہم، جو اللہ کے قرآن کلام پاک میں فرمائے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ کہ دیکھو اللہ نے مدد دی، ہم نے، ہماری افواج نے قرآن پاک کی آیت سے ایک نام کا انتخاب کیا، بڑا خوبصورت نام تجویز کیا۔ نمبر 2، صبح کے وقت میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ فرماتے تھے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا کہ فالمغیرات صبح، صبح کے وقت وہ لوگ حملہ آور ہوتے تھے، اس وقت حملہ کیا، نمازیں پڑھ کر کیا، اللہ کا نام لے کر کیا، یہ مدد اس کی آتی۔ ہم جب ہر معاملے میں یہ کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، ہمارے ملک کو مضبوط فرمائے، ہمارے ملک کو طاقتور فرمائے، ہمارے ملک میں بسنے والے تمام انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہماری افواج کی حفاظت فرمائے، ہماری تنصیبات کی حفاظت فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو عزت، آزادی اور شوکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی۔ اور اس موقع پر ہماری توجہ چونکہ اپنی جنگ کی طرف رہی، ہمیں اپنے غزہ کے مسلمانوں کو، اپنے فلسطین کے مسلمانوں کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی کامیابی عطا فرمائے، ان کو بھی فتح و نصرت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔